اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز قرآن مجید کی تلاوت، یہ کرنا ہم میں سے ہر مسلمان کے اوپر فرض، لازم اور ضروری ہے، اور ہر روز کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اس مقام پر، جو کہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اللہ مالک الملک نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی نصیحت کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس اتنی منظم شکل میں قرآن مجید موجود نہیں تھا، چونکہ نازل ہو رہا تھا، پھر وقت کے بعد اس کی وہ منظم ایک شکل آئی۔ آج اللہ مالک الملک کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ایک چیز اس کی منظم ہے۔ ابھی تو جدید جو رنگوں کے اندر آ رہا ہے قرآن، اس میں تو اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ بہت سارے مسلمان اب بھی ایسے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اللہ کے لیے، اللہ مالک الملک کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ قرآن مجید کی قرأت کو، قرآن مجید کی تلاوت کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ مالک الملک کا حکم ہے، اس کی ہر روز کی بنیاد پر جو وقت ملتا ہے، بہت سارے وقت قیمتی ہیں۔ فجر کے بعد کا وقت قیمتی ہے، اذان کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں پڑھ سکتے ہیں، نماز میں پڑھ سکتے ہیں، سفر میں پڑھ سکتے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی پڑھیں گے اللہ مالک الملک کے حکم کو آپ مانیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اب بھی تلاوت نہ کی، قرآن مجید کی قرأت کا ہم نے خیال نہ رکھا، تو یاد رکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی نافرمانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی فرض ہے، اور تلاوت سے پہلے اگر ہم جائیں تو قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز پڑھنے کو سیکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے اوپر انعام ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے گھر کے پاس مسجد میں جا کر سیکھ سکتے ہیں، سکھانے والے موجود ہیں۔ اگر ہمارا وہاں پر جانے کو دل نہیں ہے، ہم موبائل پر، فون پر گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ معاشر کے میدان میں ہم سے اس نعمت کا سوال کر لیں کہ میں نے تمہیں اتنی عظیم نعمت دی تھی قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی صورت کے اندر، تو اس کو اگر تم اپنا لیتے تو کتنی بڑی تمہیں سعادت ملنی تھی۔ اسی طرح دوسری بات جو قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ تلاوت کرنے والے کی قرآن مجید سفارش کرے گا۔ معاشر کے میدان میں جہاں پر لوگ سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہاں پر یہ قرآن مجید سفارش کرے گا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو یہ بہت عظیم سفارشی ہے۔ ہمارے گھر میں پڑھا ہوا ہے لیکن ہمیں آتا نہیں ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے ہمیں اس اعتبار سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی ہماری سفارش کرے۔ اسی طرح تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور پھر فرمایا ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی سادے انداز میں 3 حرف ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھیں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
اور فیس بک پڑھتے رہیں، نوائے وقت پڑھتے رہیں، اور دنیا کا کوئی بھی لٹریچر ہم پڑھتے رہیں، کوئی بھی پڑھیں، تو اس کا ثواب ملنا ہے یا نہیں ملنا، گناہ ملنا ہے یا نہیں ملنا، یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کسی کے اوپر بھی یہ سعادت نہیں ہے کہ بندہ ایک حرف پڑھے تو اس کے اوپر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ سعادت ہمارے رب نے ہمارے حصے میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے اس سعادت کو اپنے حصے میں ڈال لینا چاہیے۔ بڑا دکھ ہے، آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو ایک عرصہ ہو گیا انہوں نے قرآن مجید دیکھا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، پڑھا ہی نہیں، اور آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ تو یہ عذر پیش آ جائے گا۔ معاشر کے میدان میں ایک بندہ کہے مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ اور کئی ایسے ہیں ماشاءاللہ سعادت مند اور اتنے سمجھدار، انہوں نے سیکھا نہیں، وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن مجید کو چومتے ہیں، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر انگلی پھیرتے ہیں، تو کہتے ہیں بس یہ انگلی پھیرنے سے بھی ثواب ملے گا۔ یہ پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دیا انگلی پھیرنے سے ثواب ملے گا۔ ہاتھ لگانے کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی۔ چومنے چاٹنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ثواب ذکر کیا ہو۔ جہاں ثواب ذکر کیا وہاں فرمایا پڑھو، اس کو پڑھو گے ایک حرف تو پھر اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ ہاں کوئی پڑھ رہا تھا، ہمارے کانوں میں اس کی آواز آ گئی، ہم سننا شروع کر دیتے ہیں، سننے کا ثواب بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سننے کا ثواب بھی ایک حرف سننے کی 10 نیکیاں نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کا اپنی جگہ پہ ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو حاصل کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ فجر کی نماز کے بعد تم میں سے کوئی شخص 2 آیتیں پڑھنے سے بے بس ہے، 2 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لے، اس کے لیے 2 سرخ اونٹنیوں سے جو سامان سے لدی ہوئی ہوں اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی، اگر کوئی 3 آیتیں پڑھ لے، 3 آیتیں پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 4 آیتیں پڑھ لے، تو یقین جانیے یہ اللہ مالک الملک کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ مالک الملک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں ایسا نہ ہو معاشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ گلہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت نے تو قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا۔ یقین جانیے جب سے یہ جدید سہولتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، موبائل، نیٹ، کمپیوٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، اس وقت سے ہم ان چیزوں کے اندر تو مصروف ہو چکے ہیں، قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم تو دے دینا چاہیے، 5 منٹ ٹائم دے دے بندہ، چلو اور کچھ نہیں، اسی حدیث کے مطابق 2 آیتیں پڑھنے کا ٹائم تو دینا چاہیے نا بندے کو، ہر روز کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہ ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، یا اس طریقے سے سال کے بعد صرف قرآن مجید پڑھنا۔ اللہ کے لیے ہر روز کی بنیاد پر قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح جوڑ لیجیے، اور کچھ بھی نہیں، اگر نہیں آتا ہر روز کا 1 حرف سیکھیے، 1 حرف، تو ہفتے میں کچھ نہ کچھ تو حرف سیکھ ہی لیں گے نا انشاءاللہ۔ کوشش نہیں کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنے کی، تلاوت کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ مالک الملک انشاءاللہ ہمیں بہت ساری توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تلاوت کو اپنا کر جو سعادتیں دین و دنیا کی ملنے والی ہیں، اے اللہ ہم سب کو وہ سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔